غیب نہیں ہے، میں آپ کے حالات کے بارے میں نہیں جانتا، میں ایک عام انسان آپ کی طرح انسان ہوں۔ میں نے کہا کون کون کھانا کھا کر آئے ہاتھ اٹھاؤ، جب تک آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا مجھے نہیں پتا کہ مجمع میں کتنے لوگ ہیں کھانا کھا کر آئے۔ میں نے کہا کن کن لوگوں نے گوشت کھایا ہاتھ اٹھائے، تو جب ہاتھ اٹھا تب پتا چلا کہ کن کن لوگوں نے گوشت کھایا۔ مگر بتاؤ کہ اللہ بھی اتنا بے خبر ہے کہ کہیں گا کون کون میلاد منا رہا ہے ہاتھ اٹھاؤ۔ کیا کہنے، یہ کیسا عقیدہ ہے تمہارا؟ کون سی توحید کی بات کرتے ہو تم؟ کیا اللہ عالم الغیب نہیں ہے؟ اس کو معلوم نہیں کون کیا اعمال لے کر آیا، کیا کر کے آیا؟ ہاتھ اٹھاؤ، جب ہاتھ اٹھیں گے تب پتا چلے گا اللہ کو کون کون میلاد منا کے آیا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ہے جاہل فرقہ۔ بتا رہا نا خدا کی قسم کہ ہمارے سامنے 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے، ہم تو ان کی بال کی کھال نکال دیتے۔ کیسے بیوقوف بناتے ہیں؟ خود کی توحید کے ٹھکانے نہیں ہے اور مشرک ہونے کے فتوے ہم پہ ٹھوکتے ہیں۔ خدا کی قسم ہماری توحید تو اتنے اعلیٰ درجے کی، ہم اپنے رب کو ایسا عالم الغیب کہتے ہیں، ایسا عالم الغیب مانتے ہیں۔ میرے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے، آپ کے دل میں کیا چل رہا میں نہیں جانتا، میرا پروردگار عالم جانتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرے رب کی باخبری کا تو عالم یہ ہے کہ اگر میری زندگی آگے 20 سال 30 سال 50 سال اللہ جانے میں اور کتنے سال زندہ رہوں گا، 20 سال کے بعد کس جگہ کس جلسے میں کہاں ہوں گا، کہاں بیٹھا ہوں گا، اور اس وقت میرے دل میں کیا خیال گزر رہا ہوگا میں نہیں جانتا، میرا رب اس سے بھی باخبر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ مگر ان کی توحید دیکھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ، کون کون منع کر آیا؟ اب ہاتھ اٹھیں گے بولے جتنے سنی بریلوی ہوں گے ان کے ہاتھ، اے اللہ ہم میلاد منائیں، اے اللہ ہم میلاد منائیں، ہم میلاد منائیں۔ 1400 سال کے بعد والوں کے ہاتھ اٹھیں گے۔ ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، حضرت عمر کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، عثمان غنی کا، صحابہ کے ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ اللہ فرمائے گا ابو بکر تم نے ہاتھ نہیں اٹھایا، تم نے میلاد نہیں منایا، تو ابو بکر کہے گا اللہ معاف کر دے۔ کیا ہے کہ اللہ معاف کر دے، ہمارے زمانے میں میلاد تھا نہیں۔ یہ مثال سے یہ حدیث گڑھ کے سنا کے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی صحابہ تو ہاتھ ہی نہیں اٹھائیں گے کیونکہ صحابہ کے زمانے میں میلاد تھا ہی نہیں، اور جب صحابہ کے زمانے میں میلاد تھا نہیں تو ہاتھ اٹھائے نہیں بیچاروں نے۔ مولوی صاحب سب سے پہلے تو یہ حدیث نہیں ہے، آپ نے جھوٹ من گھڑت ایک قصہ گڑھ کے سنا دیا، مگر اب تم نے اسی بیہودہ مثال سے بات کی، تم نے دلیل سے بات کی کہ تمہاری بیہودہ مثال میں تم پہ فٹ کرتا ہوں، اور تمہیں پہ فٹ کرتے ہوئے تمہاری انداز میں کہتا ہوں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، یاد رکھیے میں پھر کہہ دوں ہم اس عقیدے سے برات کا اظہار کرتے ہم بری ہے، لیکن تمہارا جیسا کہوں گے ویسا جواب پاؤں گے، اس کے مطابق میں آپ ہی کے لب و لہجے میں اور آپ ہی کے انداز میں جواب دے رہا ہوں کہ صرف اتنی بات پر نہیں ہوں گا کہ ابو بکر ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا تو کیا کرے اللہ معاف کر دے کہ ہمارے زمانے میں میلاد نہیں تھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اللہ فرمائے گا کون کون ہے جو بخاری پڑھ کر آیا ہاتھ اٹھاؤ، تو سارے آج کے اہل حدیثوں کا ہاتھ اٹھیں گے، اللہ ہم نے بخاری پڑھا، ہم نے بخاری پڑھا۔ ابو بکر کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا، عثمان غنی کا نہیں اٹھیں گا، عمر کا نہیں اٹھیں گا، کسی صحابی کا نہیں اٹھیں گا۔ تم نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ کیا کرے اللہ ہمارے زمانے میں بخاری تھی ہی نہیں۔ کیا بات ہے، یہ بھی تو ہوگا۔ کون کون ہے جو چلا کر کے آیا؟ یہ ہاتھ اٹھے اللہ 2 چلے، 40 دن کے 2 چلے، 45 دن کے 3 چلے، اللہ میں نے چلا کیا، میں نے چلا کیا، یہ سارے تبللچیوں کے ہاتھ اٹھے گے۔ ابو بکر کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، عمر کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، عثمان غنی کا ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ کیوں ابو بکر تم نے ہاتھ نہیں؟ کیا کرے اللہ تبلیغی جماعت تھی نہیں ہمارے زمانے میں، کیا کہنے کہ تو نئی بدعت والی جماعت تھی۔ تو سنیوں کو بدعتی بولنا آسان ہے مگر اپنے گریبان میں جھانکنا مشکل ہے۔ اس کے بعد دوسرا کفر سنا اس کا بیوقوف کا، جب صحابہ کا ہاتھ نہیں اٹھے گا اور صحابہ کہیں گے اللہ معاف کر دے ہمارے دور میں تو میلاد تھا نہیں، تو اللہ پلٹ کر بولے گا۔ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے ہوں تو پیچھے کیا ہو رہا مجھے نہیں معلوم، اب میں پلٹا تو دیکھو چھپ بیٹھے ہوئے جناب ہمارے، ادھر پلٹا، جب تک میں پلٹا نہیں پیچھے والوں سے خبردار نہیں۔ ان کے نزدیک اللہ کے لیے بھی آگے اور پیچھے، اللہ کو پیچھے والوں کا نہیں معلوم۔ اللہ پلٹ کر بولے گا کہ
کہ جو میرے نبی کے صحابہ نے نہیں کیے تم نے کیوں کیے کم بختو. اور اللہ کا لب و لہجہ بھی دیکھو, کم بختو, جو میرے نبی کے صحابہ نے نہیں کیے وہ تم نے کیوں کیے. ارے خبیث کی اولاد, کہاں سے تو توحید کا سبق پڑھ کے آیا؟ میرے رب کے لیے نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. میرا پروردگار جہتوں سے, سمتوں سے, حدوں سے, جگہوں سے سب سے پاک. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. تم تو توحید پر بات نہیں کر سکتے ہم سے یار, اور چلے ہو میلاد پہ بات کرنے کے لیے. مگر یہ بڑے فیمس مولوی صاحب ان کے, اور آگے دیکھیے ان کی بات بکواس. دیکھیں گڑتے, میں نے کہا نا گڑتے, اب یہ بھی دیکھیں کیسے گڑا انہوں نے. ان کو سنیے, انہی کو, برادر عمران صاحب. عید عید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کا حوصلہ بتا رہا, سمجھ گئے؟ دو آوازیں تھی, ایک سامنے سے نکلی عید اور ایک پیچھے سے نکلی عید. کتنی تکلیف ہے اس کو. میلاد النبی کو عید میلاد کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں بھائی آپ؟ عید میلاد. ارے باپ رے, اٹیک نہ آ جائے اس کو, لوز موشن نہ لگ جائے, پاجامہ اس کا آگے اور پیچھے سے گیلا نہ ہو جائے. عید کیا نوٹنکیاں کرتے ہیں یار یہ لوگ. سنیں عید عید. ہاں سنیں عید عید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتنا بڑا وبال آ گیا, شیطان کو بھگانا پڑ رہا ہے. عید آ گئی, ارے باپ رے, ان کے ابا کو پریشانی ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ارے اللہ کے نبی کی اٹک رہا ہے تھوڑا تھوڑا, پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. عید عید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اسلام میں صرف عیدین ہے. عیدین مانے دو عید, عید الفطر, عید الاضحیٰ. نبی کہہ رہے ہیں دو عید ہے, ہم تیسری عید لے کے آ گئے. عید بول رہے پھر عید بول رہے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. دیکھو حدیث کے نام پہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اسلام میں صرف کتنی عیدیں ہیں, اور دو کون سی عیدیں ہیں؟ بقرہ عید اور رمضان عید, عید الاضحیٰ اور عید الفطر. دو عیدیں ہیں صرف, ہم تیسری عید لے آ گئے. مطلب ہم نے تیسری عید ایجاد, عید میلاد النبی ایجاد کر کے بدعت کر لی. ابھی ان کو رہنے دیجئے, ان کو سن لیجئے. یہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا نام ہے الیاس گھمن. ہاں نام ہے بھائی, میں مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں, ان کا نام ہی الیاس گھمن. گھوم گئے ہوں گے بچپن میں, اس نے نام رکھ دیا ماں باپ نے گھمن. سنیے ان کو. جشن عید میلاد النبی نہ منانے پر اعتراض کیا جاتا ہے. نبی کے منکر ہے علیہ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی اعتراض تو ان پر ہونا چاہیے جو عید مناتے ہیں, ان پر اعتراض نہیں ہے جو عید نہیں مناتے. بتاؤ عیدیں کتنی ہیں جی؟ دو یا تین؟ تو جو تیسری کرے اعتراض اس پہ ہے, یا جو تیسری نہ کرے اعتراض اس پہ ہے؟ جب رات میں فرض نمازیں کتنی ہیں؟ تو کوئی 6 پڑھے تو پھر اعتراض اس پر ہے, یا جو چھٹی نہ پڑھی اس پر ہے؟ بتاؤ بھائی, بات سمجھ آ رہی ہے؟ وتر کی رکعتیں کتنی ہیں؟ بولو نا. اگر کوئی بندہ 5 پڑھے تو پھر اعتراض اس پر ہے, یا جو 5 نہ پڑھے اعتراض اس پر ہے؟ بھائی اعتراض اس پر ہے جو اس نے عید کا اضافہ کیا ہے, جس نے عید کا اضافہ نہیں کیا اس پر کیا اعتراض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم خوش ہیں, اور اللہ کی قسم کائنات میں سب سے زیادہ خوشی پیغمبر کی دنیا کی آمد پر ہے. لیکن عید نہ کہو, عید ہیں ہی دو, عید زیادہ ہے. صاحب کو آپ نے سن لیا کیا کہہ رہے الیاس گھمن صاحب. انہوں نے بڑی دور کی کوڑی لائی, اور دیکھیے وہابی اس برادری کا نام ہے جو بالکل شیطان کی طرح وسوسے پیدا کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی دیکھو, جو عیدیں تو دو ہے, جو تیسری عید کی ایجاد کرے اعتراض اس پر ہے, جو 2 منا رہا ہے اس پر تھوڑی اعتراض کیا جائے گا. پھر مثال دی کہ عشاء کی نماز کتنی ہے؟ مجمع نے کہا 4 رکعت فرض. کہا جو 6 پڑھے اس پر اعتراض ہے, جو 4 پڑھے اس پہ تھوڑی اعتراض ہے. وتر کی نماز کتنی ہے؟ 3. جو 4 پڑھے اس پر اعتراض ہے, جو 3 پڑھے اس پر اعتراض تھوڑی ہے. تو اعتراض اس پر ہے کہ جو اضافہ کرے, جتنی شریعت میں مقرر ہے اتنی رکھے, اس پر اعتراض نہیں ہے. اللہ کے رسول کے آنے پر ہم بہت خوش ہیں, مگر عید نہ کہو. عید دو ہی ہے. یہ عجیب بات ہے, ان بیوقوف کو یہی نہیں معلوم کہ عید کے معنی ہی ہوتے ہیں خوشی. تو نبی کے آنے پہ خوش تو ہے مگر عید نہ کہو, یعنی شادی تو ہو گئی بیوی نہ کہو. تو کیا کہو؟ باجی جان کہو.
بھائی ٹھیک ہے پہلے خالہ زاد بہن تھی، جب تک خالہ زاد بہن تھی وہ بھائی جان بولتی تھی، اب شادی ہو گئی تب تو او جی سنو جی یہی بولے گی نا، کہ اب بھی بھائی جان ہی بولے گی۔ تو ان کے مولوی کا فتویٰ ہے دیکھو صاحب پہلے بھائی جان بولتی تھی، ابھی بھی بھائی جان ہی بولو۔ ارے بھائی نکاح ہو گیا جناب، اب رشتہ بدل گیا ہے۔ تو یہ دور کی کوڑی لاتے ہیں کہ صاحب نہیں، خوش تو ہے ہم نبی کی آمد پر لیکن عید مت بولو۔ اب آئیے پہلے اس کا جواب سن لیجئے جو نماز کی مثال دی۔ یہ نماز کی مثال بالکل ایسی ہے جس کے بارے میں ایک جملے میں کہتا ہوں، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانومتی نے کنبا جوڑا۔ یہ 4 رکعت ہے، یہ شریعت میں فرض ہے۔ فرض وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نافذ کیا، جس چیز کو اللہ نے نافذ کیا اس کو نہ ہم بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے، 2 ہی پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھ سکتے، 3 نہیں پڑھ سکتے۔ ظہر کی نماز 4 فرض ہے، 4 ہی پڑھی جائیں گی، 2 نہیں پڑھی جائیں گی، 3 نہیں پڑھی جائیں گی، 5 اور 6 نہیں پڑھی جائیں گی۔ عصر کی نماز 4 فرض ہے، 4 ہی پڑھی جائیں گی۔ عشاء کی 3 ہے تو عشاء کی معاف کیجئے مغرب کی 3 ہے تو مغرب کی 3 ہی پڑھی جائیں گی، 4 اور 5 نہیں پڑھی جائیں گی۔ اسی طرح عشاء کی 4 ہے تو 4 پڑھی جائیں گی۔ اور 3 نماز رکعت جو وتر ہے، وتر واجب، تو جو واجب و فرض ہے اس میں بڑھا نہیں سکتے۔ لیکن مجھے بتاؤ جو نفل ہے، نفل میں کوئی حد مقرر ہے؟ نہیں۔ حد اگر کوئی آدمی رات میں 10 رکعت پڑھے، 8 پڑھے، 20 پڑھے، 100 پڑھے، 200 پڑھے، 500 پڑھے، 1000 پڑھے، جتنا چاہے اتنا پڑھے، کوئی شریعت نے روک لگائی کہ اتنا ہی پڑھو؟ تو نفل کام اور مستحب کام میں حد نہیں۔ میلاد النبی کو ہم فرض نہیں کہتے، مستحب کہتے ہیں۔ کیا کہنے سے یہ مثال وہاں تو بیٹھتی نہیں جناب علی۔ اور دونوں مولوی جھوٹ کیا کہہ رہے تھے کہ عیدیں کتنی ہیں؟ 2۔ آئیے ذرا میں حدیث دکھا دیتا ہوں، ان بیچاروں کو حدیث کا کوئی علم تو ہے ہی نہیں۔ سنن ابن ماجہ آپ کے سامنے، اسکرین کیوں بند ہو گیا؟ بیٹری چلے گئی کیا اس کی بھی؟ اس کو اٹھائیے، سو گیا وہ۔ یہ بھاگ کیوں جاتا ہے بھائی اسکرین والا؟ پانی ہو تو میں صحیح ترین کتاب جو مانی جاتی ہے 6 حدیث کی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1098 عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا یوم عید جعل اللہ للمسلمین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں جمعے کا دن عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے ظاہر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 2 عیدیں بتا رہے تھے اور رسول اللہ ہر جمعے کو عید فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ہر مہینے کتنی عید ہے؟ 4، اور سال میں ہے 54۔ یہ 2 عیدوں سے پیچھا چھڑا رہے تھے اللہ کے نبی نے 54 اور لات دین پر۔ یہ لوگ اندازہ لگاؤ وہاں بڑے کتنے بڑے جھوٹے، 2 عید ہے، عید۔ ارے بھائی ڈر مت، یہ ادھر آ رہی ہے 54 عیدیں اور اب پتہ نہیں کہاں سے آواز نکالیں گا۔ میں تو ایک ہی عید میلاد النبی کا انکار کر رہا تھا، یہ 54 لے آئی تو یہ حدیث میں۔ اچھا پھر جمعے کی عید افضل بھی کتنی ہے؟ آئیے سنن ابن ماجہ کی دوسری حدیث دیکھ لو، افضلیت کا عالم کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1084 عن ابی لبابہ بن عبد المنذر، حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعہ سید الایام۔ آقا نے کہا لوگوں جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ وَعَازَمَهُ عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ عَازَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ۔ جمعے کا دن اللہ کے نزدیک اتنا برکت والا، اتنی عظمت والا ہے کہ یہ بقرہ عید اور رمضان عید سے بھی زیادہ افضل والا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو یہ عید جمعہ عید ہے، اور عید بھی کیسی؟ جو بقرہ عید سے بھی افضل ہے، رمضان عید سے بھی افضل ہے۔ اب آئیے پتہ چلا کہ 2 ہی عیدیں نہیں ہیں بلکہ جمعہ بھی عید ہے اور 54 عیدیں ہیں، اور افضلیت میں، فضیلت میں اللہ کے نزدیک اس کی عظمت کا علم کیا ہے؟ جمعہ اس سے افضل ہے عید الفطر سے اور عید الاضحیٰ سے۔ مگر آئیے امام احمد ابن حنبل کیا فرماتے؟ امام احمد ابن حنبل فرماتے، امام عبد الرحمن ابن جوزی الوہمہ میں ان کا قول نقل کرتے، شاہ عبدالحق
المحدث دہلوی مدارج النبوت میں نقل کرتے ہیں، امام قسطلانی المواہب الدنیا میں قول نقل کرتے ہیں، امام زرقانی شرح المواہب میں ان کا قول نقل کرتے ہیں، امام محمد بن محمد الجزری مولد النبی میں ان کا قول نقل کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہابیوں کے بہت بڑے علامہ حافظ ابن کثیر نے مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتاب میں نقل کیا۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن عید الفطر سے افضل، بقرہ عید سے افضل اور رمضان عید سے افضل اور جمعے سے افضل شب ولادت ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو جمعہ بھی نہیں ملتا، بقرہ عید بھی نہ ملتی، رمضان عید بھی نہ ملتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسی کی آمد، ذرا زور سے بولو، شرمانا چھوڑو، لب چوم کے بولو، ذرا اونچا بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد۔ تو پتہ چلا کہ تمام عیدوں کی عید کون سی ہے؟ جشن عید میلاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ، معاف کیجئے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، امام بخاری نے امام ترمذی، یہ بھی اصحاب سیاستہ میں، انہوں نے جامع ترمذی میں ایک باب ہی کا نام رکھا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کا ہی نام رکھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا